ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مقابل له ولا مساوي له لا جسيم جسم 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 له لا قسيم قسم 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 له لا فريق فرق فرق له لا مثيل مثل مثال له لا اول له ولا آخر له ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد سعاداتنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي كرمه عميم فضله جسيم ذكره عالي لونه مليح وجهه سبيح اخلاقه كريم جماله مسيل نظره لطيف كلامه بليغ بل الشمس تتنور من نير جماله والقمر تقتبس من بريق كماله صحف الانبیاء مشتملۃ علی آیات جلالہ و آیات الجلال مقترنۃ برأیت اقبالہ غفر لشفاعتہ ذنوب عبادہ وکشف بطلعتہ کروب عبادہ ملأ الخلاء بخیرہ خرق السماء بسیرہ ما شاء ذاک لغیرہ خسف القمر بجمالہ عجز البشر بکمالہ نطق الحجر بجلالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وعزرتہ بعدد کل معلوم لک اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں جس رب نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، انسان پیدا فرما کے پھر صاحب ایمان بنایا، صاحب ایمان بنا کے پھر ولیوں کی نسبت عطا فرما، ولیوں کے ساتھ تعلق عطا فرما کے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، پھر اپنے سونے محبوب کی آمد پر نعرے لگانے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر آج ہمیں اس موقع پر اپنے گھر میں رب نے بٹھایا، آجو بیٹھو میرے گھر میں آؤ، تم رسول اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہو تو میرے گھر سے بہتر تمہیں کون سا گھر مل سکتا؟ تو آجو، ہم نے پیغام سن لیا، دل پر دستک ہوئی، مالکوں کو صدہ دینے کے لیے وہ کسی نوکر کو بھیجنے کی ضرورت تو ہے کوئی نہیں نا، وہ مالک تو جب ارادہ فرماتا ہے تو پھر ہر دل پر جو صاحب ایمان ہے دستک پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ آدمی خود بخود چلتے چلتے اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ سارے خوش نصیب ہیں میرے سمیت،
ہم سارے خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کے بلانے پر یہاں آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ کو یاد کر رہے ہیں یا رسول اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ لیجئے ایک قرآن پاک کی جو آیت پاک پڑھی، میں ذرا مضمون کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا شروع میں آپ کے لیے تھوڑی مرغن غذا ہے، بعد میں پھر فرنی ہے انشاءاللہ، وہ جلدی ہضم ہو جائے گی آپ کو۔ پہلے علمی گفتگو، وہ بڑی شان والا ہے، وہ بڑی شان۔ اب آپ ممکن سوچ رہے ہوں یہاں تو رسول صرف ایک لفظ آیا ہے، یہ بڑی شان آپ نے کس کا ترجمہ کیا ہے؟ ممکن ہے کوئی علم کی ذوق رکھنے والا آدمی ہو، وہ سوال کر لے تو میں ساتھ اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول۔ اب یہاں تو صرف کیا ہے؟ لفظ رسول آیا ہے، اس کے آگے اس کی الگ صفت یہ نہیں بیان کی وہ بڑی شان والا ہے، ہاں، ذو شان عظیم، یہ لفظ آگے نہیں آیا۔ یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ اچھا، میں جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ بھی بلا وجہ نہیں کر رہا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ اب وہ وجہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ وجہ کیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے ایک لفظ نکرہ ایک معرفہ، آپ نے میرا خیال اردو کی کتاب میں پڑھا ہوگا، اردو بے کا پیپر آپ نے دیا اگر، اور پتہ نہیں پورے نمبر آئے ہیں کہ نہیں، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کچھ پتہ ہوگا کہ ایک معرفہ ہے ایک دوسرا نکرہ ہے۔ انگلش میں بھی بچے پڑھتے ہیں گرامر کے اندر۔ نکرہ اور معرفہ میں فرق کیا ہے؟ نکرہ کہتے ہیں عام شے کو، اور معرفہ کہتے ہیں انہی عام میں سے کسی ایک صفت کی وجہ سے وہ خاص ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ حضرات تشریف لائے یہاں بیٹھے ہیں، گھر تو سارے گھر ہی ہیں، اور یہ نہیں، گھر تو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی گھر تو ہے نا۔ مطلب دیکھو آپ کے گھر میں اینٹیں لگتی ہیں، سیمنٹ، سریا، بجری، اور یہاں کیا لگا ہے؟ تھوڑا سا ہو سکا اضافہ ہو تک ٹائلیں لگ گئی ہوں گی۔ اگر آپ سب میں سے ہر ایک کے گھر میں اے سی نہیں ہے تو یہاں اے سی موجود ہوگا، ہر ایک کے گھر میں شیشے کے دروازے نہیں تو وہاں تھوڑا سا اضافہ ہوگا۔ لیکن ممکن ہے کہ گھروں میں بھی آپ کی ایسی سہولت موجود ہو بعد میں۔ پھر اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ سارے تو گھر ہی ہیں، اس گھر میں اور اس گھر میں فرق کیا ہے؟ اپنے گھر میں نماز پڑھو تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اور اگر مسجد میں اور امام کے پیچھے اور پھر جامعہ مسجد تو ثواب بڑھتا گیا نا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اس ثواب کو کس شے نے بڑھایا ہے؟ اگر آپ کی توجہ سلامت ہے، گھر ہمارے بھی ہیں، یہ بھی گھر ہے، ادھر پڑھو تو ایک نماز کا ثواب، اگر وضو ٹھیک ہے اور صحیح پڑھی تو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، اور یہاں پڑھو تو ایک نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھو، پھر جامعہ مسجد بڑھتی جائے، ثواب بڑھتے ہی جائے، بڑھتے ہی جائے۔ معلوم ہوا یہ گھر تو ہے پر عام گھر نہیں، خاص گھر ہے۔ یہ گھر تو ہے لیکن عام گھر، یہ خاص گھر ہے، اور اسے کس شے نے خاص بنایا؟ اللہ کی نسبت ہے۔ کس نے خاص بنایا؟ اللہ کی نسبت ہے۔ جس وقت نکرہ کے اوپر علماء نے فرمایا ہے، یہ تو نکرہ اور معرفہ کی وضاحت ہوگی، بعض وقت نکرہ کے اوپر جو تنوین آتی ہے، تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش، اگر کسی حرف پر کٹھے آ جائیں انہیں کہتے ہیں یہ تنوین ہے۔ جیسے با دو پیش بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، یہ جو دو پیش، دو زیر، دو زبر آئینے کے کہتے ہیں تنوین، اور تنوین کی نشانی یہ ہے کہ وہاں نون کا آواز بنتا ہے۔ اسے تنوین کیوں کہتے ہیں؟ وہاں نون کا، جیسے با پیش بو، اب نون کا آواز کوئی نہیں آیا، با زیر بی، نون کا آواز کوئی نہیں آیا، با پیش، اگر آپ سارے بولیں تو اچھے سے تکرار ہو جائے گا، جن کو نہیں آتا ان کو بھی آ جائے گا۔ اب بزرگ لوگ ہیں، آپ اب کہاں قاری صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھ کے پڑھیں گے؟ چلو تھوڑا تھوڑا اسی طرح کوئی نہ کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ با پیش بو، اب سنیے ذرا، پہلے میں نے ایک ایک پڑھا، ایک ایک حرکت، اب دو کٹھی پڑھتے ہیں۔ با دو زبر بن، اب با زبر با نہیں پڑھا، کیا پڑھا؟ با دو زبر بن،
اب یہ نون کا آواز کہاں سے آیا؟ آئیے تو یہ تھا با زبر با، اب پڑھا با دو زبر بن، پہلے با اب بن، یہ نون کا آواز آیا آپ کو؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ جو نون ہے یہ ایسے نہیں آ گا، یہ تنوین کی وجہ سے ہے۔ بتا رہا ہے یہاں حرکت ایک نہیں ڈبل کام ہے، یہاں حرکت ایک نہیں کام۔ اپنی امت کا درد عطا فرمایا ہے، اس کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے، بس ٹوٹے پھوٹی بات کرتا ہوں وہ جو آپ کے سمجھانے کے لیے۔ آپ بھی اپنی توجہ ذرا سامنے رکھیے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک کی گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا اور تشریف فرما ہے، آتے جاتے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں۔ اچانک مکہ پاک کی گلی سے گزرتے گزرتے رحمت للعالمین کے کانوں سے کسی کے رونے کا آواز ٹکراتا ہے۔ سرکار وہ آواز سماعت فرماتے ہیں، سرکار کے قدم آگے نہیں بڑھتے، وہیں رک جاتے ہیں۔ دل میں ایک عجیب تکلیف ہے، بے چینی ہے، رک گئے اور دیکھنے لگے آواز کہاں سے آ رہا ہے۔ جس سمت سے آواز آ رہا ہے اللہ کے محبوب نے اپنا کام تو چھوڑا اور اس طرف جانے لگے جس طرف سے آواز آ رہا ہے۔ اچھا، جس وقت اس جگہ پر پہنچے جہاں سے آواز آ رہا ہے تو دیکھا ایک نوجوان ہے اور وہاں بیٹھا چکی کے پاس آٹا پیس رہا ہے، آٹا بھی پیس رہا ہے اور ساتھ رو بھی رہا ہے۔ درد بھری آواز ہے، سسکیاں لے لے کے روتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں، پاس قریب جا کے اسے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو یہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے تو بیمار اور تکلیف میں ہے۔ کہنے لگا جی بیمار بھی ہوں، لاغر بھی ہوں، تکلیف میں بھی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو آرام کر لے، تجھے آرام کی ضرورت ہے۔ کہا جی توبہ توبہ، میری قسمت میں کہاں آرام ہے۔ اگر میں نے آرام کیا نا، کام پورا نہ ہوا تو میرا مالک مجھے بڑا ڈڈا مارتا ہے، لاشیں پڑ جاتی ہیں جسم پر، داغ نہیں جاتے جلدی، کوڑے مارتا ہے اور خوب ریڑھ سے مارتا ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے۔ اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ شام تک سارے دانے پیسنے، نہیں تو پھر مار پڑے گی۔ فرمایا تو تیرا کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کہا جی کون پوچھنے والا اس دنیا میں؟ نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، اگر وہ ہیں تو وہ بھی غلام زادے ہیں، کہیں دور دراز ہیں، میں ان سے بچھڑا ہوں، نہ جانے کتنی منڈیوں سے بکتا بکتا تھکے کھاتے جہاں پہنچا ہوں۔ اب یہاں ہے، یہاں سے چھوٹوں گا تو کہیں اور چلا جاؤں گا، مجھے جاننے والا کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے ارشاد فرمایا نہ گھبرا، جس کا کوئی نہیں نہ ہوتا اس کا میں محمد ہوتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، حریص علیکم، بڑی چاہت ہے حضور کے دل میں، تو میں نہ گھبرا۔ عرض کی نان آپ مہربانی کریں، آپ آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ گے، لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، کون ہے میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا؟ کون ہے ماں جیسی ٹھنڈی تسلیاں دینے والا؟ کون ہے جو باپ کی طرح دست شفقت میرے سر پر رکھے اور کہا دلیر ہو جا میں تیرے ساتھ ہوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کے فرمایا نہ پریشان ہو، میں ہوں نا تیرے پاس، اگر تیری ماں لوری دینے والی نہیں ہے تو میں رسول اللہ تجھے لوری دیتا ہوں، اگر تیرے باپ کا دست شفقت نہیں ہے تو میں رکھ دیتا ہوں، یہ کون سی بات ہے؟ کہا یہ ٹھنڈی میٹھی باتیں تو لوگ آتے ہیں تھوڑی دیکھ لی کر کے چلے جاتے ہیں، فرمایا وہ اور ہیں رسول من انفسکم، میں بڑی شانیں لے کے آیا ہوں، جس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں پھر قیامت تک چھوڑتا نہیں۔ یہ لجپال ہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے۔ میں بالکل پریشان نہ ہو۔ کہا جب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کا تو چہرہ بھی سونا، آپ کی تو آتے بھی سونی، آپ کا تو اخلاق بھی سونا، آپ کے تو بول بھی سونے، آپ کی میٹھی زبان نے میرے دل کا درد ہلکا کر دیا ہے، حکم فرمائیے۔ فرمائی ادھر آ جائے، چھوڑ دے اس کو۔ حکم، سرکار نے اپنا چار زانو بیٹھ کے چوکڑی مار کے گود بچھا دی، فرمایا اپنا سر آج یہاں رکھ، اور بستر تو دیکھو کیسا ہے، سرانہ دیکھو کیسا ہے، چارپائی دیکھو کون سی ہے، یہ وہ گود ہے جس گود کے لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ صحابہ ترستے رہے، اور یہ خوش نصیب دیکھو کیسا ہے، آیا نہیں
رسول اللہ خود چل کے اس کے پاس گئے، فرمایا آج سر میری گود میں رکھ۔ جب سر گود میں رکھا نا تو بڑا مزہ آیا، دل میں ایک عجیب ٹھنڈک پیدا ہوئی، اور جب عجیب ٹھنڈک پیدا ہوئی تو پھر ہلکی ہلکی نیند آنے لگی، اور پھر سرکار نے آہستہ آہستہ اس سر پر ہاتھ رکھا اور پیار بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا سو جا اب آرام کر، کہا جی میرا کام، فرمایا میں کر دیتا ہوں۔ مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و میرا سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے، نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی کرو دو سلام میرا، سلام میرا، ہوائے اتنا سوال میرا، ہوائے اتنا سوال میرا، مدینے ہوے گزر میرا، مدینے ہوے گزر جے تیرا، تو نیک روزے دے گرد میرا، کبھی کرو دو میرا سلام میرا، سبا کرے مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، مسجد نبوی صبح اور شاموں کو سلام، مسجد نبوی صبح اور شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، اور جو مدینے کی گلی کو چومے، دیتے ہیں صدا ان فقیروں اور گداؤں کو سلام، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تیرے در کی فضا
खजरा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। अल्लाह की बारगाह में हाथ भी उठा लें और साथ मालिक का ज़िक्र भी करते हैं और शुक्र भी अदा करेंगे ज़ुबान से कि या अल्लाह तूने हमें अपने और अपने सोने महबूब के ज़िक्र की तौफीक अता फरमाई। शुक्र तेरी बारगाह में ज़ौक़ और शौक़ के साथ एक आवाज़ के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपके दिल में ख्याल है, सवाल है, आरज़ू इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
اللہ لا الہ الا 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 اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ذکر اسم ذات اپنے دل پر ضرب لگائیں ذوق اور شوق سے. اللہ 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 مستغرق ہو گیا Allah
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ الشکر للہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار عالم ہم گناہ گار ہیں، امیدوار ہیں اس خوبصورت روحانی وجدانی عرفانی محفل پاک میں تو نے ہمیں آنے کی توفیق بخشی بحیثیت انسان ہونے کے. اگر ہمارے آنے جانے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے گفتگو کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں غلطیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ آئندہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہماری سچی توبہ قبول فرما. پروردگار عالم سچی توبہ قبول فرما. میرے مالک اس محبوب کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جن کو تو نے یہ منصب دیا ہے، یہ اعزاز دیا ہے، جن کو تو نے مرکز بنایا ہے. وہ جب تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تو لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے. میرے مالک تیرے حضور درخواست کرتے ہیں، تیرے سونے محبوب کی حضور بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے آقا جنہیں ہمارا بڑا خیال ہے وہ ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے تیری بارگاہ میں دعا کریں. میرے مالک ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آج کی یہ محفل پاک ہمارے عزیز ساتھی محمد برہان عزیز صاحب کے ذریعے سے ہمارے محترم محمد عابد صاحب انہوں نے جو اہتمام کیا اس مسجد میں اہل محلہ نے اور انتظامیہ کے لوگوں نے، میرے مالک انہیں بڑے شوق کا اظہار کیا، انہیں بڑی محبت کا اظہار کیا. میرے مالک یہ بڑے والہانہ انداز میں اور محبت کے انداز میں جگہ جگہ جا کر لوگوں کو دعوتیں دیتے رہے، بلاتے رہے، اعلانات ہوتے رہے، منتیں سماجتیں کرتے رہے. یا اللہ فقط اس لیے کہ انہیں چاہ چڑھ گیا ہے، انہیں خوشی ہوئی ہے کہ تیرا سونا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے. اس مہینے کے اندر اے اللہ اس خوشی میں ہم سارے اکٹھے ہوئے، اے اللہ ہماری حاضری کو اپنی جناب میں قبول فرما. اس مسجد کے افراد مذہبی لوگ، امام صاحب، خطیب صاحب، صاحب علم و عمل لوگ، یا اللہ ان کے علم و عمل میں برکات نصیب فرما. ہمارے عزیز ساتھی ثنا خان، عمران شاکر صاحب اور عزیز ساتھی علی حسن اور دیگر حضرات جن کو میں نہیں جانتا، یا اللہ جو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. علیم بذات الصدور تیری شان ہے. جو ساتھی جہاں سے قریب سے آیا ہے دور سے آیا ہے محبت لے کے آیا ہے تیرے سونے محبوب کا پیار لے کے آیا ہے، یا اللہ ان سب کے دلوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. بے اولادوں کو نیک نرینہ اور صالح اولاد عطا. جنہیں رزق دیا ہے انہیں اچھے کاموں میں خرچ کرنے کا شوق بھی عطا فرما. یا اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما. جو ایجنسیوں کے لوگ پاکستانی ادارے اس ہیں یا ملک کے اندر یا ملک سے باہر اس پاکستان کی حفاظت کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی کوشش کو بھی قبول فرما اور ان کی بھی تو غیبی مدد اور حفاظت فرما. یا اللہ جو ہمارے ساتھی ہماری قوم کے فرد پاکستان، یا اللہ ان کے لیے بھی شوق ہے پھر جی مصطفیٰ کا در دیکھیں. یا اللہ ہم سب کو زیارت حرمین الشریفین نصیب فرما. میرے مالک ہم سب کو زیارت حرمین الشریفین نصیب فرما. جنہیں پہلے عطا کی انہیں پھر عطا فرما، جنہیں پھر عطا کی انہیں دوبارہ اور عطا فرما. یا اللہ زندگی بھر اس جگہ کا آنا جانا جاری رہے. میرے مالک ہم سب پر اپنے خاص فضل کی برکھا نازل فرما دے. اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر. ونفوض امورنا الی اللہ
ان اللہ بشیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلى سائر الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اہتمام ہے تھوڑا سا Cảm ơn.